بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ جو میدان نظر آتا ہے، یہ جو علاقہ نظر آتا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا کا علاقہ ہے، اور یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ 10 محرم کو سن ہجری 61، 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا تھا ابن زیاد کی فوج سے، اور یہی وہ میدان ہے جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم کو شہادت ہوئی تھی۔ آخر یہ کربلا کا دردناک واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، یہ کیسے ہو گیا، اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے 1 محرم سن ہجری 24۔ 1 محرم سن ہجری 24 کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود فتنوں کے لیے گویا دروازہ تھا، سد باب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے فتنے دبے ہوئے تھے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی سن ہجری 24 میں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو فتنوں نے سر ابھارنا شروع کیا، اور فتنے بڑھتے گئے یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سن ہجری 35 میں شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں ہی شہید کر دیا گیا، اور فتنے تیزی سے بڑھنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں تھے، اور یہاں ملک شام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہی حضرت امیر معاویہ گورنر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت امیر معاویہ کو بیعت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ میرے ہاتھ پر اب خلافت کی بیعت کر لو۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لو، ان کو شرعی سزا دو، اس کے بعد میں پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ ایسا حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے خلافت کی بیعت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے میری خلافت مضبوط کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس کے بعد قرآن اور سنت کے حساب سے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، قرآن کے حساب سے اور سنت کے حساب سے میں چلوں گا، لیکن تم پہلے میرے ہاتھ پر بیعت تو کرو۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ ملک شام کے گورنر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے تم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے پہلے قصاص لے لو، اس کے بعد پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا۔ یہ اختلاف اتنا بڑا کہ مسلمانوں میں آپس میں تلواریں اٹھ گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں مدینہ سے کوفہ میں منتقل ہو گئے، یعنی کہ آپ نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا دیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں یہ سارے ہنگامے پسند نہیں فرماتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہوئے ایسے اختلافات اور ایسے ہنگامے حضرت علی پسند نہیں فرماتے تھے، تو وہ یہاں سے کوفہ میں آ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اختلافات میں اور جنگوں میں اور ہنگاموں میں گزر گئی، اور سن ہجری 40 میں آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ سن ہجری 40 میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 30 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہوئی کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 30 سال پورے ہوتے ہیں، اور یہاں پر خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، لیکن انہوں نے بہت ہی جلد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، اور اب صرف حضرت امیر معاویہ ہی پورے عالم اسلام کے حکمران تھے اور حاکم تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود صحابی تھے، اس لیے ان کا دور حکومت بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی، امن و امان عام تھا، انصاف اور حق کا غلبہ تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیں، اپنے بعد کے لیے یزید کو خلیفہ کے لیے مقرر کر لیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کرنا شروع کیا، تو شام اور عراق کے علاقوں میں تو یزید کے لیے لوگوں نے بیعت کر لی، لیکن یہاں جو حجاز مقدس ہے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے، جہاں پر صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے یزید کو خلافت کے لائق نہیں سمجھا، اور امیر معاویہ کی اس بات سے مخالفت کی، اور یہ کہا کہ آپ کو 3 اختیارات ہیں، یا تو وہ کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی کہ اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ مقرر نہ کرے، یا وہ کرے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یعنی کہ اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا لیکن وہ ان کے گھرانے کا یا ان کے خاندان کا نہیں تھا، یا وہ کرے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، یعنی کہ اپنے بعد ایک کمیٹی بنا کر کے جائے، وہ کمیٹی یہ طے کرے گی کہ خلیفہ کون بنے گا۔ ان 3 شکلوں میں سے آپ کے پاس کوئی چوتھی شکل نہیں ہے۔ اس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے امیر معاویہ کی اس بات سے اختلاف کیا، اور امیر معاویہ بھی اپنے بات پر مصر رہے، اصرار کرتے رہے، لیکن انہوں نے اختلاف کرنے والے صحابہ سے سختی نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ کا سن ہجری 60 میں انتقال ہو گیا،
اور ان کی جگہ پر یزید خلیفہ بن گیا، یزید حکمران حاکم بن گیا۔ اب یزید نے صحابہ پر اور مدینہ پر جن لوگوں نے یزید کے لیے بیعت نہیں کی تھی ان لوگوں پر زور ڈالنا شروع کیا اور ان کو مجبور کرنا شروع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت یہاں مدینہ میں تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور جب ان کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب مجھ پر سختی کی جائے گی، مجھ کو مجبور کیا جائے گا بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ آ گئے۔ رجب میں آپ نکلے تھے مدینہ سے اور شعبان میں آپ مکہ پہنچے اور وہی رہنے لگے۔ پھر رمضان میں ایسا ہوا جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہی تھے تو ان کے کئی چاہنے والے بھی تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ میں خطوط بھیجنا شروع کیا۔ رمضان سے خطوط آنے شروع ہو گئے۔ رمضان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر کئی خطوط آئے کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں اور یزید کے حاکم کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آئیں تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے اور آپ کی جو ہو سکے گی مدد کریں گے۔ کوفہ والوں کی طرف سے ایسے خطوط بے شمار امام حسین رضی اللہ عنہ پر مکہ پہنچے، اور قاصد بھی خطوط لے کر آئے اور قاصد کے ذریعے بھی کوفہ والوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیے، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے اور یزید کو اور یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال دیں گے اور ہم آپ کا تعاون کریں گے۔ جب یہ بار بار قاصد آتے رہے، خطوط آتے رہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پہلے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رمضان ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مسلم بن عقیل کو یہاں کوفہ میں بھیجا اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے نام ایک خط بھی بھیجا اور اس میں تعاون کی بات بھی کہی کہ آپ مسلم بن عقیل کو میرا نائب سمجھتے ہوئے ان کا تعاون کریں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، میرے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جب یہاں کوفہ میں پہنچے تو اس وقت حالات سازگار تھے، اس وقت نرمی تھی، کیونکہ وہاں کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اس سارے معاملے کو نظر انداز کیا، یعنی کہ سختی سے کام نہیں لیا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، ان کا تعاون کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے اور ایک تقاضا کرنے لگے کہ آپ جلدی سے جلدی امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں پر بلا لیجئے۔ جب یہ سارا ماجرا دیکھا کہ لوگ تعاون کر رہے ہیں، ہمدردیاں جتا رہے ہیں، یہ ساری باتیں جب دیکھی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو یہ خط لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں، اب آپ یہاں پر آ جائیے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے ذوالحجہ میں نکلے، 7 یا 8 ذوالحجہ کو، حج کے 1-2 دن پہلے یہاں مکہ سے نکلے، اور جیسے یہاں سے نکلے مکہ سے جب آپ روانہ ہو گئے اس وقت کوفہ کے حالات بالکل بدل گئے۔ کوفہ والوں میں سے کسی نے یہاں دمشق میں جو یزید بیٹھا تھا اس کو یہ اطلاع دے دی کہ کوفہ میں ایسا ایسا چل رہا ہے، امام حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع بھی ہو رہے ہیں، ان کا تعاون کر رہے ہیں اور ان سے بیعت بھی کر رہے ہیں۔ ایسی خبر کسی نے یزید کو دے دی۔ اب یزید نے یہ کیا کہ کوفہ میں جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ گورنر تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر ابن زیاد کو بھیجا، جو کہ بڑا بدبخت، شقی اور سخت دل تھا۔ اس نے یہاں پر آ کر لوگوں پر سختی کرنا شروع کیا اور اتنی سختی کی کہ مسلم بن عقیل کے پاس جو لوگ جمع ہوئے تھے اور تعاون کی بات کر رہے تھے یا ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے وہ سارے لوگ بچھڑنا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ سارا مجمع چھڑ گیا اور مسلم بن عقیل کوفہ میں اکیلے رہ گئے۔ ان کو ابن زیاد نے پکڑ کر ان کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مکہ سے نکلنے کے بعد ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین کو یہ بھی مشورہ دیا کہ اب یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اب کوفہ کے حالات سازگار نہیں ہیں، لیکن بنو عقیل نے کہا کہ اگر مسلم بن عقیل کو اگر شہید کر دیا گیا ہے تو ہم ان کا بدلہ لے کر کے رہیں گے، اور حضرت امام حسین نے بھی یہ کہا کہ ان کے بعد زندگی میں اب کوئی مزہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ آگے چلتے رہے اور راستے میں چلتے ہوئے ان کو ایک اور بری خبر ملی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن قین کو قاصد بنا کر کے کوفہ میں بھیجا تھا، تو راستے میں یہ بھی خبر ملی کہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو پھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے ساتھ جو لوگ جمع ہو گئے تھے، جو لوگ ہم سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ الگ ہو جائے۔ چنانچہ جو لوگ دیہات سے ادھر ادھر سے امام حسین کے ساتھ ہوئے تھے وہ سارے علیحدہ ہو گئے، اور مکہ سے جو لوگ امام حسین کے ساتھ چلے تھے وہی امام حسین کے ساتھ چلتے رہے۔ اب جب چلتے چلتے امام حسین رضی اللہ عنہ قادسیہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید کا لشکر 1000 کا لشکر سامنے آ گیا۔ یہ کربلا ہے اور یہ کوفہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جا رہے تھے، تو قادسیہ کے قریب جب پہنچے تو حر بن یزید کا لشکر سامنے آ گیا۔ امام حسین نے کہا کہ بھی میں کوفہ آیا ہوں، ایسے ہی نہیں آیا ہوں،
देखिए ये खतूत आया है मुझ पर, इमाम हुसैन ने हुर बिन यजीद को खतूत भी दिखाए, लेकिन हुर बिन यजीद ने कहा कि ये सब बातें हम नहीं जानते, हमको तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि आपको इब्ने जियाद के पास कूफा में पहुंचाए और आपसे उस वक्त तक अलहदा न हो, अलग न हो, जब तक कि आप कूफा न पहुंच जाए। इमाम हुसैन ने कहा कि इससे तो बेहतर मौत है, चलो हम यहां से वापस चलते हैं। लेकिन हुर बिन यजीद ने कहा कि अब आप वापस नहीं जा सकते, हाँ आप ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करे जो न कूफा जाता हो और न मक्का जाता हो, आप भी चलते रहे, मैं भी आपके साथ चलता रहूंगा, यहां तक कि इब्ने जियाद का कोई और हुक्म मुझ पर आ जाए। चुनांचे ऐसा ही हुआ। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कूफा जा रहे थे, तो कूफा के बजाय उन्होंने रास्ता बदल दिया और कूफा से हट करके चलने लगे, और चलते चलते जब करबला में पहुंचे तो यहाँ कूफा से इब्ने जियाद का एक और हुक्मनामा हुर बिन यजीद को पहुंचा, और उसमें यह कहा गया था कि इमाम हुसैन पर मैदान तंग करो और उनको खुले मैदान में घेरो। तो हुर बिन यजीद ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को यहाँ रोक दिया। करबला के मैदान में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु 2 मुहर्रम को पहुंचे थे और यहाँ पर उनको घेर दिया गया। फिर 3 मुहर्रम को उमर बिन साद 4000 का लश्कर लेकर यहाँ गया। इब्ने जियाद ने उमर बिन साद को 4000 का लश्कर लेकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में भेज दिया। हजरत हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन साद के सामने 3 ऑप्शन रखे। एक तो ये कि मुझे मक्का वापस जाने दो, यानी जहां से मैं आया हूं मुझे वहां वापस जाने दो, मैं वापस चला जाता हूं। दूसरा ऑप्शन यह है कि मुझे यजीद के पास शाम में जाने दो, फिर हम देख लेंगे, यजीद और हम देख लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तीसरा ऑप्शन यह है कि मुझे किसी इस्लामी सरहद पे भेज दो, वहां जो आम मुसलमानों का होगा वो जैसे इस्लामी सरहद पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, या उनके साथ जो होगा मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये 3 ऑप्शन हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन साद के सामने रखे। तो उमर बिन साद भी खुश हो गया कि चलो बगैर किताल के मसला हल हो गया, और उसने ये बात इब्ने जियाद तक कूफा में पहुंचाई, और इब्ने जियाद को भी ये बात दिल को लगी और वो भी उस पर आमादा हो गया था। लेकिन मलऊन शिम्र जिल जोशन ने इब्ने जियाद को भड़काया और ये कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि अभी इमाम हुसैन तुम्हारे हाथों से निकल जाए, छूट जाए, और फिर बाद में पूरी ताकत से तुम पर बाद में हमला करे, बाद में वो कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। इसलिए ये उमर बिन साद की साजिश है, आप अभी इमाम हुसैन पर सख्ती करें। उनके सामने एक ही ऑप्शन रखे कि या तो कुफा में हाजिर हो जाए इब्ने जियाद के सामने, या फिर उनसे मुकाबला करे। 2 ही बातें उनके सामने रखे। तो इब्ने जियाद ने शिम्र जिल जोशन की ये बात मान ली, और शिम्र के हाथों ही उमर बिन साद को ये पैगाम भेजा कि या तो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला करो, या फिर तुम हमारा लश्कर छोड़ दो और फौज की कमान शिम्र के हाथों में दे दो। शिम्र इब्ने जियाद का ये पैगाम 9 मुहर्रम को लेकर मैदान करबला में पहुंचा यहाँ पर, और उसने ये सारी बात रखी। फिर उमर इब्ने साद ने यह बात कि इब्ने जियाद के पास जाना है और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सामने पेश की। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि उससे बेहतर तो मर जाना है। चुनांचे शिम्र अपनी फौज लेकर के इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के सामने आ गया मुकाबला करने के लिए और जंग करने के लिए। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो, मैं वसीयत कर लेता हूँ, तौबा कर लेता हूँ, लोगों को जो कुछ मुझे कहना है वो कह देता हूँ, कल फिर मुकाबला करेंगे। शिम्र ने मशवरा करके हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की ये बात मान ली और वापस आ गया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने वो 10 मुहर्रम की रात इबादत में गुजारी और लोगों को नसीहत की, वसीयत की। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से ये भी कहा कि दुश्मन मेरे खून का प्यासा है, आप लोग यहां से चले जाएं, दुश्मन अगर मुझ पर काबू पा लेगा तो फिर किसी और की तरफ मुतवज्जह नहीं होगा, इसलिए आप लोग चले जाए। लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साथ जो आए हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे, और अगर उसके लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। दूसरे दिन फिर जंग शुरू हुई, और नतीजा ये हुआ कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के साथ जितने भी लोग आए हुए थे एक एक करके सारे शहीद हो गए, और आखिर में हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। और उन कमबख्तों ने, बदनसीबों ने उस मुबारक सर को भी अपने तन से जुदा कर दिया जिस मुबारक सर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, जिस पेशानी पर, जिस रुखसार पर, जिन होठों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, उन कमबख्तों ने, बदनसीबों ने उस सर को भी तन से जुदा कर दिया। जो जिस्म मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पला था, मुबारक घराने में पला था, जिनके जिस्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून था, इस उम्मत के बदनसीब लोगों ने उस हस्ती को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला की लानत हो इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों पर, 100 बार अल्लाह की लानत हो। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों को आखिरत में अल्लाह ताला जो सजा देंगे वो देंगे, लेकिन दुनिया ही में अल्लाह ताला ने उनकी पकड़ फरमाई थी। अगर आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के कातिलों का अंजाम अगर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखे, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।